بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابرمان۔ خواتین و حضرات، ایک دلخراش واقعہ ہے۔ علاقہ تھانہ ہے کانا، شہر ہے لاہور۔ ایک آلو روڈ ہے، یہ کانا کے علاقہ میں ایک سڑک ہے آلو روڈ، بڑی مشہور و معروف سڑک ہے، کچوانا کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ بستی عیدگاہ ایک سانحہ ہوا، ایک گھر کی چھت پہ سکول قائم تھا، زیر تعمیر گھر تھا، گارڈر کھل جانے کے باعث وہ زیر تعمیر ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ وہاں پہ 22 بچے زیر تعلیم تھے اور ان کے ایک ٹیچر تھے۔ یہ نجی سکول ایک گھر میں قائم تھا۔ گھر کی چھت پہ بوجھ زیادہ ہو جانے کے باعث چھت گر جانے سے اب تک یہ 4:30 بجے 30 جون 2026 تقریباً 4:30 بجے یہ حادثہ پیش آیا، اور وہاں اس حادثے میں اب تک 14 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 22 کل بچے تھے وہاں پہ، انہیں وہاں سے نکالنے کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا۔ 14 بچوں کے انتقال کی تصدیق ہو چکی ہے۔ مقامی پولیس نے اب تک 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، مزید گرفتاریاں بھی ممکن ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق اس حادثہ کی اطلاع ملنے پر 1122 موقع پہ پہنچی اور تمام سرگرمیاں شروع کی گئیں۔ ملبے تلے دبے ہوئے بچوں کو نکالا گیا اور تمام زخمی بچوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے 14 بچوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ دلخراش واقعہ ہے، بڑا دکھ کا واقعہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس پہ نوٹس لے لیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس پہ نوٹس لے لیا، اور بھی بہت سے لوگ اس پہ نوٹس لیں گے۔ میری آپ سے گفتگو ذرا حالات سے ہٹ کے، سب سے پہلے معصوم بچے، ان بچوں کی عمریں 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال اور 12 سال کے لگ بھگ ہیں۔ کچھ 1-2 بچوں کی نسبت یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی عمریں شاید کوئی 6 یا 7 سال بھی تھی۔ اس میں ایک گھر کے، ایک ہی فیملی کے 4 بچے بھی شامل ہیں، اس میں ایک گھر کے 3 بچے بھی شامل ہیں، اسی میں ایک ہی گھر کے ایک بچہ ہے، اور 3 گھروں کے 2-2 بچے ہیں، 6۔ تو یہ کل ملا کے 14 بچے جو ہیں ان کی اب تک جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ باقی زخمی ہیں۔ آئندہ آنے والے وقت میں کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرمائے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کیا وہ ماں باپ جو ان معصوم بچوں کو ایسی جگہ تعلیم کے لیے بھجوا رہے تھے کہ جو ایک انتہائی غیر محفوظ عمارت تھی، یا محکمہ تعلیم جو آج تک اپنی ذمہ داریاں مکمل نہیں کر سکا؟ کیا یہ محکمہ تعلیم کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ لاہور میں قائم شدہ نجی تعلیمی اداروں کی کنسٹرکشن، ان کی تعمیرات، وہاں پہ حفاظتی انتظامات اور اسی طرح سے بچوں کی صحت کو لے کے انتظامات کریں؟ تو میرے مطابق جو میں سوچ رہا ہوں، جس وجہ سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کہ یہ 14 بچوں کی ہلاکت، معاف کیجیے گا، ان 14 بچوں کی شہادت، یہ بچے جو ہیں یہ حادثاتی موت کا شکار ہوئے ہیں، تو یہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ جو 14 بچوں کی شہادت ہے، ان کے گھروں میں کوہرام ہوگا، جو کہ خود بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے مقام پہ تعلیم کے لیے بھجوایا جو کہ انتہائی غیر محفوظ تھی، اور اتنی بڑی تعداد، یعنی کہ 22 بچے ایک چھت کے اوپر تعلیم حاصل کر رہے تھے، اتنا بوجھ وہ چھت برداشت نہیں کر سکی اور وہ چھت گر گئی۔ اور دوسری جانب میں سمجھتا ہوں اس لوکیلٹی کے لوگ ذمہ دار ہیں۔ تیسرا میں سمجھتا ہوں اس گھر کو کرائے پر دینے والا ذمہ دار ہے۔ چوتھا میں سمجھتا ہوں اس گھر میں یہ نجی تعلیمی ادارہ قائم کرنے والا ذمہ دار ہے۔ پیسہ کمانے کی غرض سے اتنے لالچ میں معصوم بچوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا گیا۔ انتظامیہ سوتی رہی۔ وہ انتظامیہ جو سکول، کالجز، یونیورسٹی پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے قائم ہے، بھاری بھرکم تنخواہیں لیتے ہیں، کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ کم از کم اس سکول میں
महीने भर में कोई एक विजिट कर लेते। और दूसरी जानिब ख़वातीन और हज़रात, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अब जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने स्कूलों को बंद किया हुआ है, छुट्टियां हैं, तो इतने शदीद गर्म मौसम में मैं इस वक्त एक एयर कंडीशनर में बैठा हुआ हूं, ठंडी हवाएं एक जानब से आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद गर्मी की शिद्दत इस हद तक है कि बैठना मुहाल है। तो एक छत पे एक कमरे में 22 बच्चों का मौजूद होना इतनी शदीद तरीन गर्मी में, क्या ये अदरवाइज इंसानियत पे एक बहुत बड़ा जुल्म नहीं है? ये सदा बुलंद करनी पड़ेगी और इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को और पंजाब हुकूमत को इस पे सख्त तरीन एक्शन लेना होगा, जिम्मेदारान को कड़ी से कड़ी सजा देना होगी और हंगामी बुनियादों पे ऐसी मॉनिटरिंग टीमें फौरी तौर पे पूरे शहर में फैला दी जाए, शहरों में, गांव में, बस्तियों में चेक किया जाए कि कौन से स्कूल इस शदीद तरीन गर्मियों में बच्चों को तालीम दे रहे हैं और कौन से ऐसे स्कूल हैं जहां पे इन शदीद तरीन गर्मियों में बच्चों के लिए मुनासिब ठंड का इंतज़ाम नहीं है कि अगर वो होमवर्क करने के लिए कहीं कोई समर क्लासेस ले रहे हैं तो क्या वो ठंडे कमरे हैं, क्या वहाँ पे पानी का मुनासिब इंतज़ाम है, क्या वहाँ पे हिफाजती इंतज़ामात मुकम्मल हैं, बसूरत दीगर। ये हादसा नहीं है ख़वातीन और हज़रात, मेरे मुताबिक ये हादसा नहीं है, ये एक बाकायदा कत्ल कहला सकता है, क्योंकि इन मासूम बच्चों को, ये जो 14 बच्चे लुक़मा अजल बने, ये जो 14 बच्चे शहीद हो गए, इनकी मौत के जिम्मेदारान ने सोचे समझे मंसूबा के तहत इन 14 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कमेंट्स में बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरी आवाज़ इक़्तिदार के उन ऐवानों तक पहुंच जाए जो इस हादसा पर सख्त तरीन एक्शन लें। इजाज़त दें, शुक्रिया।